ہمارا ان کے ساتھ تنازع چل رہا تھا نا, یہ شک نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, تنازع چل رہا تھا نا, کچھ اصولی موقف تھا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب یہ تنازعات آتے ہیں, ہم اپنی ذات کے لیے, اپنے فن کے لیے, اپنے ذاتی مسئلے کے لیے ان سے تنازع کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, یا قرآن یا سنت یا حدیث کے کسی مسئلے کے لیے, یا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے, یا ملک و قوم کے کسی مفاد کے لیے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہماری ذات تو اس میں انوالو نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. قرآن ہمیں کہتا ہے جن لوگوں کے ساتھ تمہارا تنازع چل رہا ہے, معاملہ چل رہا ہے, تم ان کو دعوت دے رہے ہو, وہ قبول نہیں کر رہے, اور اس دوران دیکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ استہزاء کرنے لگے ہیں, اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے لگے ہیں, دین کا انکار کرنے لگے ہیں, قرآن و سنت کے احوال اور قرآن سنت کی تعلیمات کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ تمسخر کرتے ہیں, تم اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائے. تو اور واقع کیا ہو, تم اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جاؤ, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, کنارہ کش ہو جاؤ. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے دور ہو جاؤ, کنارہ کش ہو جاؤ. علماء کرام اگر میں غلط کہہ رہا تو آپ مجھے بتا دیں. تو ہزاروی صاحب نے فرمایا کہ مفتی صاحب واہ, آپ نے تو اپنے واک آؤٹ کے لیے قرآن کی دلیل پیش کی ہے. اچھا تو پھر ہم تو چلے گئے, لیکن جب ہم واپس اسمبلی میں آتے ہیں اور اپنی نشستوں پر پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے آتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آگے کیا لکھا ہے, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے دور رہو, کیونکہ وہ قرآن سنت دین کے معاملات میں تمہاری بات نہیں سن رہے. لیکن جب ان کا موضوع بدل جائے یا وہ کسی اور موضوع پر بات کرنے لگے یا افہام و تفہیم کا کوئی ماحول بن جائے حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, تو پھر واپس وہیں آ جاؤ. تو جس جماعت کا اور جس کی قیادت کا واک آؤٹ بھی قرآن کی دلیل کی بنیاد پر ہو اور جن کا واپس آنا بھی قرآن کی دلیل کی بنیاد پر ہو, ان کی سیاست دینی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس سے بڑی دینی کاز اور کیا ہوگی؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہماری سیاست فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے, فرقہ بندی کے لیے نہیں ہے. چونکہ یہاں نئے نئے لوگ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہیں, وہ اس بات کو سمجھیں, ہم لوگوں کو کفر کے فتوے لگانے کے لیے سیاست نہیں کرتے. ہم علاقے کی بنیاد پر, لسانیت کی بنیاد پر, قومیت کی بنیاد پر سیاست نہیں کرتے. ہم مذہب کی کانچ کی بنیاد پر, ہم اسلام کے اعلیٰ کلمت اللہ کی بنیاد پر, قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں. اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ قرآن کا نظام صرف مسلمانوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے, بلکہ وہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے. پاکستان میں اگر اسلام کا قانون نافذ ہو جائے تو پاکستان میں صرف مسلمان ہی امن سے نہیں رہیں گے, بلکہ جتنے غیر مسلم پاکستان میں رہ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی وہی تمام حقوق حاصل ہوں. اس وجہ سے علماء کی سیاست کو مضبوط کرنا ضروری ہے. اور آج مجھے چونکہ سفر کرنا ہے, بہت لمبا سفر کرنا ہے, ساتھیوں کو پتہ ہے میرا ایک پروگرام ہے آگے, اس وجہ سے میں اپنی بات کو 2-4 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. آج پھر جمعیت علماء اسلام نے اور اس کے قائد مولانا فضل الرحمان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہماری سیاست صرف اور صرف اصول اور اسلام کی بنیاد پر ہے, اس کے علاوہ ہماری سیاست نہیں ہے. کسی جماعت کا بڑا ہونا, کسی لیڈر کا بڑا ہونا, کسی جماعت کا طاقتور ہونا, کسی کا وزیر اعظم یا صدر ہونا ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کو مروب نہیں کر سکتا. الحمدللہ یہ بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جن کے دلوں میں خوف ہے, جن کے دلوں میں مرعوبیت ہے, جن کے دلوں میں کوئی ایسا تاثر ہے کہ اس جماعت کے پاس تو طاقت زیادہ ہوگی, اس کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, ان کے پاس عہدے زیادہ ہوں گے, ان کے پاس وزارت اعلیٰ ہوگی, وزارت عظمیٰ ہوگی, صدارت ہوگی, خدا کی قسم اس گناہگار نے ان صدارت اور وزارت رکھنے والوں کو ایک عالم دین مولانا فضل الرحمان کی منتیں کرتے دیکھا, سماجتے کرتے دیکھا, ترلے کرتے دیکھا ہے. اور آج اگر پاکستان میں کسی کا نام گونج رہا ہے تو وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کا نام ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ ہو, کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کیا پاکستان تحریک انصاف ہو, کیا حکومتی پارٹیاں ہوں, کیا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں, اگر کسی کی زبان پر ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کا نام. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اقتدار کے لیے کر رہے ہیں, وزارتوں کے لیے کر رہے ہیں, ان کو گورنرشپ دے دو تو مان جائیں گے, ان کو وزارتیں دے دو تو مان جائیں گے, ان کو عہدے دے دو تو مان جائیں گے, کیوں نہیں منوا سکے؟ آج چناب نگر میں قائد جمعیت نے فرمایا
کہ جو بل ہمارے سامنے رکھا گیا اس میں 56 نکات تھے اور ہم نے ان 56 نکات میں سے 22 نکات مانے اور باقی سب کو اڑا دیا. کس بنیاد پر؟ اور ان 22 نکات میں 5 کا ہم نے اضافہ کروایا. حجم کے اعتبار سے، عددی اکثریت کے اعتبار سے جماعت سب سے پیچھے کھڑی ہے، سیٹیں کم ہیں، آپ کی پارلیمانی طاقت کمزور ہے، لیکن آپ کا لیڈر ہے، آپ کا رہنما ہے، آپ کی قیادت ہے، اس کے پاس کردار ہے، اس کے پاس اپنی ماضی کی تاریخ ہے، اس کے پاس اپنے اکابر کا وہ ورثہ ہے، اس کے پاس یہ دین سے محبت رکھنے والے کارکنان ہیں. انہوں نے اپنی عددی اکثریت کے باوجود قرآن کریم کی اس آیت کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ اپنی جماعت کے کم لوگوں کو بھی زیادہ لوگوں پر غالب کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے. آج جمعیت علماء اسلام عددی اکثریت میں کم ہے، لیکن قائد جمعیت کا وہ جملہ علماء کرام اس کا مزہ لیجئے کہ جب آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ کسی کو حکومت دیتا ہے اور کسی کو عزت دیتا ہے. اللہ نے حکومت یزید کو دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے عزت سیدنا حسین کو دی. آج حکومت تو دوسری پارٹیوں کے پاس موجود ہے، اقتدار تو دوسری جماعتوں کے پاس موجود ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے پاس عزت موجود ہے. الحمدللہ. تو علماء کرام کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اہل مدارس کو اس پر فخر کرنا چاہیے. اور آپ کو مبارک ہو کہ سود کا جو فیصلہ آیا، سود کے اس فیصلے کے حوالے سے پون صدی گزر گئی، ہمارا ملک سودی معیشت پر چل رہا ہے. آج پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ 3 سال کے اندر اندر سودی نظام کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور دعا فرمائے کہ اللہ اس پر سب کو استقامت نصیب فرمائے. دینی مدارس میں بیٹھے ہیں، دینی مدارس کا مسئلہ درینہ مسئلہ حل ہوا. رجسٹریشن نہیں ہو رہی، اکاؤنٹ نہیں کھل رہے، مدرسوں پر مشکلات ہیں، CTD والے آ جاتے ہیں، ایجنسیوں کے لوگ آ جاتے ہیں، اداروں کے لوگ آ جاتے ہیں اور شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے ہیں. آج اداروں کی رجسٹریشن کا مسئلہ الحمدللہ حل ہوا. ہم حکومت وقت اس کے اداروں کو، اس کے نمائندگان کو بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ مدرسہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. جس طرح پاکستان کی طرف کسی کی آنکھ اٹھے اور ہمارا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم اس آنکھ کو توڑ دیں، پاکستان کی طرف کوئی انگلی اٹھے ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس انگلی کو توڑ دیں. کوئی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہے ہمارا قومی فریضہ ہے ہم اس ہاتھ کو توڑ دیں. ہم اس اسٹیج کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی مدرسے کی طرف آنکھ اٹھائے گا اور ہاتھ اٹھائے گا انشاءاللہ ہم اس کو بھی توڑ دیں گے. مدرسہ لوارث نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی بنیاد مدرسہ ہے. جس شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ہم نام لیتے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم تھے، وہی شیخ الہند مولانا محمود حسن جمعیت علماء کے بانی تھے. مدرسہ اور جمعیت ایسے جڑے ہوئے، مدرسہ اور طلباء اور جمعیت علماء ایسے جڑے ہوئے ہیں، مدرسہ اور علماء ایسے جڑے ہوئے ہیں. کوئی علماء کو، کوئی طلباء کو مدارس کو لاوارث نہ سمجھے. اداروں کے لوگ ہیں. اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ بیٹھ کر اس باعزت طریقے سے بات کریں. لیکن آپ کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی کو لاوارث سمجھے اور یہ سمجھے کہ ہم جو بھی کریں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارے لیے یہ ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا اگر تم علماء کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو. جمعیت علماء اسلام یہاں موجود ہے، قائد جمعیت کے کارکنان موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کے رضاکار موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام کی طاقت موجود ہے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جو پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا ہے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں فرقہ واریت کا راستہ روکا ہے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا راستہ روکا ہے. جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی ہیں، علماء کی شہادتیں دیکھی ہیں. جمعیت علماء اسلام نے اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں کہ کوئی دوسری جماعت اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہمارے وجود کے ساتھ پاکستان کا وجود جڑا ہوا ہے. یاد رکھو تم جمعیت علماء کو کمزور کرنا چاہو گے، پاکستان کمزور ہو جائے گا. پاکستان کی وحدت لسانیت اور علاقائیت نہیں ہے. پاکستان کی وحدت قومی تعصبات میں نہیں ہے. پاکستان کی وحدت اسلام میں ہے. جب تک پاکستان کے ساتھ اسلام جڑا ہوا ہے پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا. اونچی آواز سے کہیں انشاءاللہ. ڈر کر نہ کہیں، پوری جرت سے کہیں اسلام کے نام پر پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی مائی کا لال پاکستان اور اسلام کو جدا نہیں کر سکتا.
جب تک جمعیت علماء کا ایک رضاکار بھی باقی ہے پاکستان میں اسلام کی بات چلے گی انشاءاللہ، مساجد کی بات چلے گی، مدرسے کی بات چلے گی، علماء کی بات چلے گی، اور جمعیت علماء کی سیاست چلے گی انشاءاللہ۔ اب آپ اس بات کا عہد کریں کہ آپ نے وہی وڈیروں اور وہی چودھریوں اور ملکوں کو جا کر ووٹ دینے ہیں یا مستقبل میں جمعیت علماء کی سپورٹ کرنی؟ اس پر آ کر آپ لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جب ووٹ کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میری برادری کا مسئلہ ہے، میرے چودھری صاحب کھڑے ہیں، میرے تعلقات کا مسئلہ ہے۔ آج اگر آپ اسلام سے محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، آپ نے دوسری جماعتوں کو آزمایا، دوسرے لوگوں کو آزمایا، اور ان آزمانے کے نتیجے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا، قوم کو کیا دیا ہے، مسلمانوں کو کیا دیا ہے۔ آج آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنے اس عہد کا اظہار کریں، بلکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کریں کہ ہماری توانائیاں انشاءاللہ جمعیت علماء کے لیے خرچ ہوں گی انشاءاللہ، ہماری وابستگی جمعیت علماء سے رہے گی انشاءاللہ۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں، دینی مدارس اور علماء اور طلباء اور پاکستان کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم جمعیت کا پرچم بلند رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔